جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کے 13 فرائض کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ 13 فرض ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ 13 کے 13 کے اوپر عمل کرنا کسی بھی نمازی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ کا بدن پاک ہو، یعنی آپ کے بدن پر کوئی نجاست یا گندگی نہ لگی ہوئی ہو۔ اگر آپ جنابت سے ہیں تو غسل کر لیں۔ اگر آپ نارمل آپ کی باڈی پوری صاف ہے تو استنجا کے بعد آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ پاکی حاصل کرتے ہیں، آپ کا پہلا فرض جو ہے نماز کا پورا ہو جاتا ہے۔ نماز کا دوسرا فرض ہے کپڑوں کا پاک ہونا، آپ جو کپڑے پہن رہے ہیں وہ پاک ہوں۔ نماز کا تیسرا فرض یہ ہے کہ شرعی جو آپ کو پردہ ہے وہ آپ اپنے اوپر اپلائی کریں۔ خواتین کو اپنا شرعی پردہ جو ہے نماز کے اندر اس کو مینٹین کرنا ہے۔ مردوں کے اوپر جو پردے کے احکامات ہیں، انہوں نے جو اپنے مخصوص اعضاء کو جس طرح یا باڈی کو جس طرح ڈھکنا ہے، وہ جب تک ڈھکیں گے نہیں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تیسرا فرض یہ ہوا کہ آپ نے جسم کو ڈھکنا ہے۔ تیسرا فرض یہ ہوا کہ آپ نے اپنے جسم کو کپڑوں سے شرعی طور پہ مکمل طور پر ڈھک لیں۔ چوتھا فرض ہے جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ اگر جگہ پاک نہیں ہے تو آپ موٹی جائے نماز اسی لیے یوز کرتے ہیں گھروں کے اندر کیونکہ وہ پاک ہوتی ہے، اس کے اوپر گندگی نہیں ہوتی۔ پانچواں ہے نماز کا صحیح وقت ہونا، یعنی کہ اگر آپ صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ وقت صبح کی نماز کا ہے۔ اگر آپ نے صبح کی نماز عصر کے وقت یا صبح کے وقت ختم ہونے کے بعد پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے ایک فرض چھوڑ دیا۔ چھٹا فرض یہ ہے کہ آپ کا رخ جو ہے، آپ کی ڈائریکشن جو ہے قبلہ کی طرف ہو۔ اگر آپ کی ڈائریکشن قبلہ کی طرف نہیں ہے تو تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ قبلہ کی طرف رخ ہونا فرض ہے۔ کچھ لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور گاڑی آپ کو پتہ ہے کہ لگاتار اپنی ڈائریکشن چینج کرتی رہتی ہے۔ اگر ان کو ایسا مسئلہ ہے کہ ڈرائیور گاڑی نہیں روک رہا، ان کو چاہیے کہ جب وہ نماز شروع کریں اس سے پہلے ڈائریکشن کو دیکھ لیں۔ جب وہ مطمئن ہو جائیں کہ قبلہ اس طرف ہے، اپنی نماز نیند لیں۔ اس کے دوران اب گاڑی اپنی ڈائریکشن چینج کرتی ہے تو ان کی نماز پر فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ساتواں نماز کا فرض یہ ہے کہ نماز کی نیت کرنا۔ یہ نیت وہ نہیں ہے جو کہ ہم منہ سے ادا کرتے ہیں چند عربی کے الفاظ یا اردو کے رٹے ہوئے الفاظ۔ آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے دل کے اندر یہ خیال ہو کہ آپ فلاں وقت کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ہوتی ہے نیت۔ دل کے گہرے ارادے کا نام ہے۔ یہ فرض ہم آٹومیٹک پورا کرتے ہیں کیونکہ جب ہم مصلی بچاتے ہیں، وضو وغیرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نیت ہوتی ہے، اسی لیے ہم جو ہے نا وہ نیت کے بغیر کچھ الفاظ ادا کیے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ منہ سے نیت کا اقرار کرنا ایک مستحب عمل ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اگر آپ نہ بھی کریں تب بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے، آپ کا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر جب آپ کہتے ہیں، کاندھوں تک یا کانوں تک ہاتھ کو جب بلند کرتے ہیں، یہ نماز کا فرض ہے۔ کسی نے غلطی سے یا جان بوجھ کر اگر تکبیر تحریمہ نہیں کی، اللہ اکبر نہیں کہا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ 9ویں نمبر پر آتا ہے قیام۔ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے کہیں پر بھی جب آپ باندھ لیتے ہیں اپنی شرعی سچویشن کے مطابق تو اس کنڈیشن کو، اس کو ہم قیام کرنا کہتے ہیں، یعنی سیدھا کھڑا ہونا کہتے ہیں۔ یہ نماز کا 9واں فرض ہے، قیام کرنا نماز میں فرض ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو بوڑھے ہیں یا کمزور ہیں وہ بیٹھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ان کا کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، ان کا بیٹھنا بھی قیام میں ہی شامل کر لیا جاتا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو دفعہ جب بیمار تھے، جب آپ اپنی وصال کے قریب تھے تو ان دنوں آپ بیٹھ کر ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ قیام کے ساتھ ہی جو قرات آپ کرتے ہیں جس میں آپ شروع میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے علاوہ الحمدللہ پڑھتے ہیں اور کوئی اور سورت جب آپ پڑھتے ہیں، اس کو قرات کرنا کہتے ہیں۔ یہ چیز نماز میں فرض ہے، اگر آپ نے یہ چیز چھوڑ دی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ 11واں فرض ہے نماز کا رکوع کرنا، بغیر رکوع کے نماز نہیں ہوتی۔ 12ویں نمبر پر آتا ہے 2 سجدے کرنا۔ آپ دیکھیں کہ ہر رکعت میں آپ 2 سجدے کرتے ہیں، یہ 2 دفعہ اوپر نیچے ہوتے ہیں، زمین کو آپ ٹچ کرتے ہیں، پھر تشہد پہ آتے ہیں، پھر دوبارہ آپ ماتھا اور ناک زمین پہ ٹچ کرتے ہیں اور پھر تشہد پہ آتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے اس کو 2 سجدے کہتے ہیں۔ ان 2 سجدوں کا کرنا بھی نماز میں فرض ہے، یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ چیز چھوڑ دیں تو نماز ہو جائے گی لیکن یہ 2 سجدے آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ 13واں فرض اور آخری فرض ہے اتحیات کے اوپر بیٹھنا۔ 2 سجدوں کے بعد یا 2 رکعت کے بعد یا پھر 4 رکعت کے بعد آپ اتحیات پر بیٹھتے ہیں۔
یہ چیز نماز میں فرض ہے، اگر کسی نے اس کو مس کر دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے نماز رپیٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آپ جب نماز کو رپیٹ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ٹھیک ٹھیک دیں گے، آپ کے تصور سے بھی زیادہ دیں گے۔ نمازی حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ وہ نماز پڑھیں ان 13 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اکثر ہم ان چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں، کبھی ہم ان کو نہیں چھوڑتے، مگر غلطی سے کبھی ان میں سے کوئی چیز اگر آپ کی رہ گئی ہے تو آپ کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ یہ نماز کی فرائض ہیں، فرائض میں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ان میں سے ذرا سی بھی چیز کوئی آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی نماز بالکل نہیں ہوگی، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اس کے علاوہ بہت ساری سنتے ہیں، بہت سارے مستحب عمل ہیں، اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو فرق نہیں پڑتا آپ کی نماز کو۔ ہاں، آپ کا ثواب جو ہے وہ تھوڑا کم ہو سکتا ہے، لیکن نماز کے اندر فرق نہیں پڑتا۔ ان 13 فرائض میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو آپ کی نماز میں فرق پڑے گا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔